الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویئرز، آج تھوڑا ہم اپنی روٹین سے ہٹ کے ایک کتاب پہ تبصرہ کہہ لیں اس کو، یا اس وبا کے موسم میں ایک امید کی کرن یا ایک دلوں کو تسلی کے لیے ایک کوشش کہہ لیں۔ عامر خاقانی کا نام سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کی ایک کتاب پہلے زنگار کے نام سے آ چکی ہے، جو ان کے مختلف کالموں کا مجموعہ ہے، اور ابھی ریسنٹلی ان کی دوسری کتاب زنگار نامہ کے نام سے مارکیٹ میں آئی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو سب کے سب جو آرٹیکلز ہیں، سب کالم جو ہیں، سب ان کے مضامین ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن موجودہ جو ایک وبائی صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اس میں ایک امید کی اور ایک دلاسے کے لیے مجھے ایک بہت اچھا اقتباس سن کے اس کتاب سے جو مجھے لگا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مکتوب کے نام سے یہ ایک آرٹیکل ہے ان کا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ RCV بورڈلے ایک مشہور یورپی مصنف اور سفر نگار تھے۔ ان کی ایک عالمی جنگ کے بعد ملاقات ہوئی جو لارنس آف عربیہ ان کے ساتھ، اور یہ 3.5 منٹ کی ملاقات تھی جس نے اس مصنف کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بورڈلے نے لارنس سے پوچھا، اب جنگ ختم ہو گئی اور سیاست میں حصہ لینے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ لارنس نے ایک سطری جواب دیا، جاؤ اور عربوں کے ساتھ کچھ وقت گزارو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ لارنس آف عربیہ سے 200 سیکنڈز کی ملاقات نے اس کے مستقبل کا تعین کر دیا۔ اس نے اپنے معاملات نپٹائے اور سہارا، جو شمالی افریقہ کا سب سے بڑا صحرا ہے، وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اب میں ذرا اس کو کٹ شارٹ کرتے ہوئے جو اگلی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آؤں گا، کہ بورڈلے نے صحرائی عربوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا، انہی کا طرز زندگی اختیار کیا اور انہی کا لباس اپنا لیا، انہی کی طرح وہ خیمے میں رہنا شروع ہو گیا، فرش پہ سوتا، عربی اس نے بڑے ذوق و شوق سے سیکھی، اور باقاعدہ اس نے بھیڑیں خرید کر انہیں چرانا شروع کر دیا۔ وہ 7 برس گزر رہا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور دکھ نہیں تھا ان کے اس عرصے کے دوران جو عرصہ اس نے صحرا میں بدوؤں کے ساتھ گزارا۔ اور وہ لکھتا ہے کہ یہ غریب صحرائی اس قدر اطمینان بری زندگی گزارتے تھے کہ دیکھ کر رشک آتا تھا۔ وہ قسمت پر یقین رکھتے اور ہر مصیبت پر صبر کرتے، اور اس ساری مسائل کے حل کے لیے وہ ایک ہی لفظ استعمال کرتے تھے، مکتوب۔ یہ ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ جب صحرا میں ایک دفعہ بڑا شدید طوفان آیا، سخت گرمی کے دن تھے اور آگ برساتی لو چلنے لگی۔ آندھی اس قدر تیز تھی کہ ریت کے چھوٹے ٹیلے اڑ کر میلوں دور تک بکھر گئے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح مجھے محسوس ہوا جیسے سانس لینا دشوار ہو جائے گا، اور میں کسی آگ کے کمرے میں ہوں جس میں پوری شدت کے ساتھ آگ دہک رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے سر کے بال جو ہیں وہ لو کی حدت سے پگھل جائیں گے۔ 3 دن تک یہ شدید گرم آندھی اور طوفان جاری رہا، اور ایسی تباہ کن حالت میں جب بورڈلے ہوش و واس کھو رہا تھا، مقامی عرب جو تھے وہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور وہ ایک ہی لفظ دہرا رہے تھے، مکتوب، کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ جب طوفان تھما تو بدو قبیلے نے اپنی بھیڑیں ذبح کرنی شروع کر دیں، جن کی حالت نازک تھی، جو لگ رہا تھا کہ بس چند سانسوں کی مہمان ہے۔ حالانکہ یہی بھیڑیں ان کی زندگی، ان کا کاروبار اور روزگار کا ذریعہ تھیں، مگر ان کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ قبیلے کے سردار نے بورڈلے کو پریشان دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سب کچھ ضائع نہیں ہوا، ورنہ اس قسم کے طوفان میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہماری 40% بھیڑیں بچ گئی ہیں،
ہم نئے سرے سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ ایسا قسمت میں لکھا ہوا تھا سو ہو گیا، اب افسوس کرنے سے وہ واپس تو نہیں آ سکتا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے سے البتہ زندگی کا نیا باب شروع ہو سکتا ہے، اور امید کرنا چاہیے کہ وہ خوشگوار اور خوبصورت ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اقتباس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس پہ اگر ہم غور کریں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں بار بار بتائی ہوئی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں یاد نہیں رکھتے۔ جو سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ آپ کسی بھی ترجمے والے قرآن سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے، بشیء من الخوف، خوف کی کیفیت کے ساتھ، والجوع، بھوک کے ذریعے سے، بھوک کا خوف ہوگا، ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت یا دکھ پہنچتا ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس وبا کے دور میں اس طرح کے آیات اور اس طرح کے جو واقعات ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہر آزمائش میں صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ پریشان ہو کے زندگی نہیں گزرے گی، ہمیں ہر مصیبت میں سے مثبت پہلو تلاش کر کے اسی پہ فوکس رکھنا چاہیے، اور جو منفی چیزیں جو لوگ پھیلاتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔